الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بغیر کچھ تمہیدی الفاظ کے، چونکہ وقت کی قلت ہے، میں اپنی بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق بخشے. پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما تھے. شمع رسالت کے پروانے صحابہ کرام جمع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ چاہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم، میں تمہیں ایک چیز ایسی نہ بتاؤں جو صدقے سے بھی افضل ہو، جو روزے سے بھی افضل ہو، جو نماز سے بھی افضل ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ حریص تھے اعمال کے، جنت کے، مغفرت کے، اللہ کی رحمت کے حریص تھے، فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کون سی ایسی چیز ہے جو روزہ، نماز، صدقے سے بھی افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے، قرابت داری کو جوڑتا ہے، مسلمان کو جوڑتا ہے، اس کا یہ عمل نماز سے بھی افضل ہے، وہ صدقے اور روزے سے بھی افضل ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی اگر ایسے الفاظ آئیں کہ فلاں عمل نماز سے بھی افضل ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نفلی نماز ہوتی ہے. فرض افضل ہے ہر چیز سے، فرض اپنی جگہ پہ ہے. نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقے سے بھی رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داری کو نبھانا، یہ افضل چیز ہے. میرے دوستو، اللہ کی نعمتوں میں سے
قرابت داری، رشتہ داری بڑی نعمتوں میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی اور اللہ کی ہر نعمت کا شکر بندہ مومن پر واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ قرابت داری اور رشتہ داری اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کو قرآن کہتا۔ تھوڑا سوچئے کہ اگر ماں باپ کا رشتہ نہ ہوتا تو ہم کیا ہوتے، اولاد کا رشتہ نہ ہوتا تو ہم کیا ہوتے، میاں بیوی کا آپس میں رشتہ نہ ہوتا تو ہم کیا ہوتے، دادا دادی نانا نانی کے رشتے نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے، بہن بھائیوں کے رشتے نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے، خاندانی جوڑ نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے، صحرا میں ایک سوکھے ہوئے اس درخت کی طرح ہوتے کہ جس کے اوپر نہ کوئی پتا ہے، نہ جس کے اوپر کوئی پھل ہے، نہ جس کے اوپر کوئی پھول ہے۔ کہیں تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ عام طور پر نکاح خواہ حضرات سنت بھی ہے، خطبہ نکاح میں یہ آیت عام طور پر پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا معنی اور مطلب ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس ایک جان سے تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیے۔ اور کہیں اسی جوڑے کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ بے شک یہ آیت میاں بیوی کے رشتے کے لیے ہے کہ اللہ پاک نے اس میں محبت اور مودت رکھی ہے، لیکن حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں قرابت داری اور رشتہ داری کو جس انداز میں اللہ پاک بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم غور کریں کہ تمام رشتہ داریوں کے اندر محبت اور مودت کو اللہ پاک نے سمو کے رکھا۔ رشتہ دار نہ ہوتے، ہم بیمار ہو جاتے تو ہمیں ہسپتال میں پوچھنے کوئی نہ آتا، ہمیں زخم ہو جاتے تو کوئی مرہم پٹی رکھنے والا نہ ہوتا، ہم مغموم ہوتے تو ہمیں ہنسانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اللہ پاک نے رشتوں میں سمو کر ہمیں ایک تسبیح کی طرح اپنے بندوں کو بنایا ہے کہ رشتوں میں جڑے رہو۔ بخاری شریف ہی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے سخت الفاظ ہیں آپ کے، لا يدخل الجنہ، قاطعن، جو رشتہ داری کو کاٹتا اور توڑتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ رشتہ داری ایک ایسی چیز ہے کہ کبھی کبھی انسان دکھوں میں آ کر بھی رشتہ داری کے واسطے دیتا ہے، کہیں جا کر اس کے واسطوں کو سنا بھی جاتا۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا واقعہ جہاں بیان کیا گیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے امت کو کر کے حضرت موسیٰ جبل طور پہ گئے، اللہ پاک نے 30 راتیں روک لیا اور 30 راتوں کے بعد فرمایا 10 راتیں اور گزارو، یہاں چلہ پورا کرو۔ قرآن پاک ہی میں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلہ پورا کیا تو اللہ پاک نے تورات کو حوالے فرمایا۔ یہ اعجاز صرف قرآن پاک کو ہے، باقی ساری جتنی کتابیں آسمان سے اتری اللہ پاک نے ایک ہی دفعہ لکھی لکھائی نبیوں کو دے دی۔ یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے کہ 23 سال تک نازل ہوتا رہا، اللہ پاک نے کسی ایک جگہ کو منتخب نہیں فرمایا، جہاں اپنے محبوب کو دیکھا قرآن ادھر بھیج دیا۔
حتیٰ کہ اگر محبوب بیوی کے ساتھ بستر پہ موجود ہیں تو اللہ پاک نے قرآن کو وہاں بھی اتار دیا. نماز میں کھڑے ہیں تو نماز کے اندر بھی قرآن کو اتار دیا. اونٹ پہ سوار ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں تو بھی قرآن پاک کو اتار دیا. کئی آیات ہیں قرآن پاک. تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تو آگے دیکھا کہ امت ایک بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. پیغمبر کا وجود ہی ایسا ہوتا ہے کہ پیغمبر شرک کو کبھی گوارا نہیں کرتے. ایک بات کہہ کے آگے چلوں، بندہ مومن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو کبھی شرک کو گوارا نہ کرے. گھر میں، برادری میں، خاندان میں کہیں شرک ہو رہا ہے تو ڈٹ جائیے. یہ نبیوں کی سنت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال اور غصے میں جو آئے تو تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات کو پھینکا جو قرآن کے الفاظ. حالانکہ اللہ کی کتاب ہو، اللہ کی کوئی بھی کلام ہو، اس کو اس طرح زمین پہ گرانا، پھینکنا بڑا ایک عجیب ہمارے ہاں عیب شمار ہوتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب امت کو شرک کرتے دیکھا تو پھینکی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا اور ایک ہاتھ سے سر کے بالوں کو پکڑا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جو بات کہی، فرمایا یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی. اے میری ماں جائے میرے بھائی، میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی کو اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو. دیکھا کہ بھائی جلال میں ہیں تو درمیان میں ماں کا واسطہ آتا ہے ایک قسم کا. گویا کہ یہ ایک رشتہ ہے. جو بھائی بھائی کو جلال اور غصے میں اگر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو ماں کے رشتے کی مناسبت سے بھائی قطع رحمی کو چھوڑتے ہوئے صلہ رحمی پہ تیار ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اہل مکہ نے بہت ستایا تو قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مکے والو، اور اگر کسی چیز کا خیال نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم جو تمہاری اور میری رشتہ داری ہے اسی کا ہی خیال کر لو. میں تمہارا رشتہ دار تو ہوں نا، برادری تو ایک ہے، اسی کا ہی خیال کر لو. مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، توجہ سے میری باتیں سنیے گا، کام آئیں گی. جلالی، سروالی، جذباتی، سیاسی، فرقہ واریت کی آپ ساری تقریریں سنتے رہتے ہیں. اصلاحی بیان آج کل ہمارے ممبروں سے بھی بہت کم ہو گیا. مسلم شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک ہر چیز کو بنانے سے فارغ ہوئے، تمام مخلوقات کو اللہ نے بنایا، اللہ فارغ ہیں، ہر چیز بن گئی، تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی. الترغیب و ترہیب میں الفاظ اور ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی. اللہ پاک نے پوچھا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کیسے کھڑی ہوئی یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ نے مثال دے کے سمجھانا چاہا یا حقیقت میں کھڑی ہوئی، یہ اللہ کے رسول جانے. جو آپ کے الفاظ ہیں ارشاد کے، فرمایا اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے رشتہ داری کھڑی ہو گئی. عرض کی اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تیرے بندے مجھے کہیں توڑ نہ دیں، اور اگر کسی نے توڑا تو کیا کرے گا؟ ارشاد خداوندی ہوتا ہے قرابت داری، رشتہ داری، تیری بات کو میں سمجھ گیا، میں تجھے اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ جو تجھے جوڑے گا اس کو میں اپنے ساتھ جوڑ لوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے دوستی کو توڑ لوں. میرے دوستو، اس حدیث پہ
ابھی نہ صحیح اکیلے جا کر گھر بیٹھ کر کبھی غور کیجیے گا۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں۔ اولیاء اللہ یا علماء کرام کے بارے میں عام طور پر ہماری زبانوں پہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ یہ بہت مقرب خداوندی ہے، اللہ کا بہت مقرب ہے۔ بے شک وہ نوافل ادا کر کے اللہ اللہ کر کے ذکر کر کے اللہ کے مقرب بنے۔ آپ اور میں اگر وہ اتنے بڑے کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا چھوٹا سا کام کر دیں کہ ہم اپنی رشتہ داریوں کو نبھائیں، انہیں ٹوٹنے نہ دیں۔ وہ تہجد اور نوافل اور ذکر خداوندی کر کے مقرب الہی بنتے ہیں۔ آپ اور میں اگر رشتہ داری کے دھاگے کو نہ ٹوٹنے دیں تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنا مقرب بندہ بناتا۔ 26ویں سپارے میں سورہ محمد ہے قرآن پاک میں۔ سورہ محمد کا تیسرے رکوع کے اندر 2 آیات ہیں۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تمہارے پاس حکومت آ جائے، تمہارے پاس دولت اور پیسہ آ جائے، کیا ممکن ہے کہ تم زمین میں فساد کرنے لگ جاؤ؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یا تم رشتہ داریوں کو توڑنے لگ جاؤ۔ جس نے بھی یہ دونوں کام کیے، اگلی آیت میں بڑے سخت الفاظ، اولئک الذین لعنہم اللہ، یا دونوں کاموں میں سے ایک کام بھی یہ کرتا ہے کہ زمین میں فساد مچاتا ہے، یا رشتہ داری کو توڑتا اور کاٹتا ہے۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگیوں میں برکت ہو؟ تم چاہتے ہو کہ تھوڑے سے رزق میں اللہ تمہیں برکت دے دے؟ تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سکون سے گزر جائے؟ تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں خیر خیریت ہو؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ، کون نہیں چاہتا؟ ارشاد فرمایا کہ اپنے قریبیوں کے ساتھ، رشتہ داریوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو، اللہ پاک تمہاری دنیا کی ہر پریشانی کو ختم کر دے۔ حاکم نے بھی اور مسند بزاز نے بھی ایک حدیث نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے نامہ اعمال کے میزان میں شاید نماز اتنی وزنی نہ ہو، روزہ حج زکوٰۃ اتنی وزنی نہ ہو، جتنی وزنی صلہ رحمی ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ تمہاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ پھر ان رشتہ داریوں میں سب سے بڑی رشتہ داری انسان کی ماں باپ کے ساتھ ہے۔ یہ جو اللہ نے ایک رشتہ بنایا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس رشتے کو اپنے حقوق کے ساتھ بیان کیا، اپنے حقوق کے ساتھ۔ ایک نوجوان آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میرے والد میری کمائی کے پیسے خرچ کر جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا والد ہے، اسے حق حاصل ہے، تیرے پوچھے بغیر تیری کمائی کو استعمال کر سکتا ہے، وہ تیرا والد ہے۔ اور ایک اور جگہ اولاد سے ارشاد فرمایا کہ تم نے باپ کی کمائی کو خرچ کرنا ہو تو باپ سے پوچھو،
لیکن باپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک جگہ ارشاد علماء نے لکھا ہے فقہ کے مسائل میں سے، علماء بیٹھے ہیں یہاں، کہ یہ جو اوپر کے رشتے ہیں نا انسان کے، ماں باپ، باپ، دادا، نانا، نانی، یہ جو بڑے رشتے ہیں، یہ تمہاری زکوٰۃ خیرات کے مستحق نہیں ہوتے. ان کا حق ہے کہ تم اپنی آمدن میں ان کے اوپر خرچ کرو. ہاں جو فروعات ہیں، بہن بھائی ہیں، اگر وہ غریب ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر ویسے مدد نہیں کر سکتا آدمی تو زکوٰۃ سے کرتا ہے، لیکن ماں باپ کے لیے نہیں. دوسرے سپارے کا دوسرا پاؤ شروع ہوتا ہے. ارشاد خدا بندی ہے، علماء بیٹھے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تم مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے. ہاں آؤ تمہیں نیکیاں بتاتے ہیں کہ نیکیاں کیا ہیں. پہلے عقائد بیان کیے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. عقائد کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اب فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. قریبیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر اللہ نے دولت دی ہے تو سب سے پہلے اپنے قریبیوں پر خرچ کرو. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے اپنی کسی قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دے دی تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا. ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا اور دوسرا قریبی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. ڈبل اجر ملتا ہے انسان کو. جھوٹ بولنا ایمان والے کے لیے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ توجہ سے سنیے، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک استاد تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی. مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث تھے. کاندھلا یو پی ہندوستان کے تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث ہوئے. پڑھے لکھے آپ حضرات بیٹھے ہیں، ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ نے سیرت مصطفیٰ پر کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہو، بہت ساری کتابیں ہیں، تو حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ پہ کتاب ہے، نام بھی اس کا یہی ہے، سیرت مصطفیٰ. انہوں نے اس کتاب کو کسی تاریخ سے نقل نہیں کیا بلکہ قرآن و سنت پر اپنی اس کتاب کو لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. بڑی لاجواب کتاب ہے، کبھی مطالعہ کیجیے گا. ان کا ایک بیٹا آتا ہے روزانہ، ابا جی میں نے سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے. تو حضرت کو یہ نہیں پتا کہ سائیکل پیٹرول سے چلتا، اور وقت کے شیخ الحدیث کتنے سال تک وہ روزانہ 5-10 روپے لیتا رہا کہ سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا. ایک دن علماء کرام ساتھ بیٹھے ہیں، وہ پیسے مانگنے آیا تو حضرت نے نکال کے دے دیے. ایک مولانا نے پوچھا حضرت یہ روز لیوے ہے آپ سے، کاہے کے لیوے ہے؟ کاندھلے کی اردو تھی. فرمایا میرا بیٹا سائیکل میں پیٹرول ڈلواوے ہے. انہوں نے عرض کیا حضرت سائیکل تو اس کے پیڈل ہوتے ہیں، پاؤں سے چلانا پڑتا ہے، اس میں تو پیٹرول نہیں ڈلتا. کہا نہیں میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، مسلمان ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. شام کو ہم طالب علموں کو 2-4 کو حضرت نے بلایا، ان سے پوچھا طالب علموں سے بھی بتاؤ سائیکل پیٹرول سے چلتا ہے یا پیروں سے چلتا ہے؟ اب طالب علموں نے بتایا حضرت وہ تو پیروں سے چلتا ہے. پھر کہنے لگے قرآن کا حافظ ہے، مسلمان ہے، کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اخیر سائیکل منگائی گئی، ایک حضرت کو دکھایا گیا کہ حضرت یہ ایسے چلتا ہے. اب شام کو جب آیا تو اس سے پوچھا کہ بیٹا مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے، لیکن صدقے جائیں ہمارے دین کے، ہماری شریعت کے، کہ فرمایا اگر میاں بیوی کے درمیان میں ناچاتی ہو جائے تو صلح کرانے والا
اگر جھوٹ بول کر ایسے زومانہ الفاظ استعمال کر لے اسے گناہ نہیں ہوگا بلکہ اسے اجر ہوگا جو دو مسلمانوں کو جوڑتا. اگرچہ خامند گالی دے رہا ہے بیوی کو لیکن اس کی بیوی کو جا کے وہ کہتا ہے اللہ کی بندی تیرا خامند تو تجھے اتنا یاد کر رہا تھا اتنا یاد کر رہا تھا اتنا یاد کر رہا تھا وہ تو تیرے پیار میں مر رہا ہے بیچارہ. آپ دیکھیں پتہ بھی ہے گالیاں دے رہی تھی لیکن جا کر ایک جھوٹے الفاظ سے چاہتا ہے کہ دونوں جڑ جائیں. زمانہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اسے گناہ کی بجائے اجر ملتا. عام طور پر علماء سے آپ نے سنا ہوگا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سفر ہجرت پہ نکلتے ہیں پیچھے سے 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان ہوتا ہے کہ جو پکڑے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے. راستے میں جاننے والے حضرت ابو بکر صدیق کو جانتے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا. اب حضرت ابو بکر صدیق سے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تیرے ساتھ کون بیٹھا ہے. صدیق سوچتے ہیں کہ اگر بولتا ہوں اللہ کا نبی ہے تو پکڑا جاتا ہوں اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو صدیق نہیں رہتا. کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا بندہ ہے جو مجھے راہ دکھانے والا یہ مجھے راہ دکھا رہا ہے. وہ سمجھے کہ شاید سفر کا راہ دکھا رہا ہے اور کہنے والے لوگوں کو کہہ گئے کہ یہ تو مجھے جنت کی راہ دکھانے والا. ایسے زمانہ الفاظ اگر استعمال کیے جاتے ہیں تو اللہ اس پہ اجر دیتا ہے لیکن جب دو مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کا وقت آتا. ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کے اندر ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا جنت کے درمیان میں سینٹر میں تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے محل لے لے. کہہ دو سبحان اللہ میں اسے جنت کے سینٹر میں محل لے کے دوں گا. آپ کو کوئی کہہ دے کہ یہ کام کر لو میں تمہیں سینٹرل لندن میں مکان دے دوں گا حالانکہ سینٹرل لندن نہیں نیو یارک ہو یا پیرس ہو میرے دوستو جنت کے 1 انچ کا مقابلہ نہیں. آپ اور میں تو اللہ پاک اگر جنتیوں کے جوتوں میں بھی جگہ دے دے تو غنیمت سمجھیں گے لیکن اس نے جوتوں میں بھی جگہ دینی نہیں. اس نے آپ کو اتنی بڑی جنت دی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل امین نے اللہ پاک سے اجازت مانگی کہ اللہ میں تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں. 600 نور کے پر ہیں جبرائیل امین کے. اللہ نے کہا ہاں بھئی اڑ کے دیکھ لو. 6 مہینے اڑتے اڑتے ایک درخت کے اوپر 6 مہینے کے بعد تھک ہار کے بیٹھ گئے. عرض کیا اللہ تیری جنت کتنی باقی ہے. ارشاد فرمایا تھک گئے ہو. عرض کیا اللہ تھک گئے ہوں. فرمایا یہ تو چھوٹے سے جنتی کی جنت ہے پتہ نہیں بڑے جنتیوں کی کتنی بڑی جنت ہو پتہ نہیں بڑے جنتیوں کی کتنی بڑی. اللہ پاک ہمیں تو ایمان والوں کے جنتیوں کی جوتوں میں بھی اگر جگہ دے دے تو غنیمت. فرمایا سینٹر میں. ایک اور حدیث ہے علماء بیٹھے ہیں فرمایا 2 چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دے دو مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لو. کون ضامن کون گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کے رسول. آپ کے ہاں ڈسٹرکٹ کونسلر آپ کی گارنٹی دے دے کوئی تھانے دار دے دے پولیس والا دے دے آپ کے تو پاؤں زمین پہ نہیں لگیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑا اس دھرتی پر وعدوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں جن سے بڑا وفا کرنے والا کوئی نہیں جن سے بڑا سچا کوئی نہیں. کہا 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لو. صحابہ کرام ہمتن گوش ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا مجھے تم اپنی زبان کی گارنٹی دے دو. یہ ایک لحظے میں بندے کو مومن بھی بنا دیتی ہے اور ایک لحظے میں بندے کو کافر بھی بنا دیتی ہے. 100 سال کا کافر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے حتیٰ کہ اس نے سینکڑوں قتل کیے ہوئے تو بھی معاف ہو جاتے. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا حضور سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ میرا گناہ بھی معاف ہوگا. ارشاد فرمایا کہ کلمہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا. اور پھر فرمایا کہ تم مجھے اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لو. یہاں ارشاد فرمایا تم میں سے ہے کوئی جنت کے سینٹر میں محل چاہے میں جنت میں سینٹر میں محل لے کے دوں گا. صحابہ کرام نے دل کے کانوں کے دروازے کھولے.
کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا رشتہ داری کو نبھانا شروع کر دو، مجھ سے جنت کے سینٹر میں محل لے لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہونا۔ ہم کہتے ہیں فلانا بندہ بہت نیک ہے، بھائی تہجد بہت زیادہ پڑھتا ہے، اس نے پگڑی بھی بہت بڑی باندھی ہوئی ہے، داڑھی بھی اس کی بہت بڑی ہے، نمازیں بہت پڑھتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے، کبھی جنت میں نہیں جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نمونے پیش کیے، خود۔ تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے، علماء سے سنا ہوگا آپ، کہ غزوہ حنین کے بعد مقام جورانہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت آیا، اور اس میں 6000 قیدی آئے۔ ایک لڑکی قیدیوں میں سے آگے بڑھتی ہے اور آ کر صحابہ سے کہتی ہے کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں اور میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتی ہوں۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے خیمہ رسول میں جا پہنچے، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ لڑکی، وہ کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے میری تو بہن ہی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ نے نہ بھائی پیدا کیا نہ بہن پیدا کی۔ فرمایا لے آؤ بھائی، کون ہے وہ؟ آئی آ کر کہتی ہے کہ میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں، آپ کو میں نے گودوں میں اٹھا اٹھا کر لوریاں دی، میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نشانی دے سکتی ہو؟ بازو کے اوپر سے علماء بیٹھے ہیں، ایسے قمیض اٹھا کر کہتی ہے بھائی یہ بچپن میں آپ نے دانت کاٹے تھے، آج بھی نشان موجود ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، زور سے کہہ دیں رضوان اللہ علیہم، اللہ کی قسم ہے ہم نے اس وقت بھی سونگھا تو نبوت کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بہنوں والوں توجہ سے بات سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کندھے سے اتار کر زمین پر بچھائی اور کہا میری بہنہ اس پہ بیٹھو، کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ عرض کی یہ 6000 جو قیدیاں بن کے آئی ہیں نا، یہ سب میری برادری ہے، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، اکیلے آزادی نہیں مانگتی، ان کو آزاد کر دو۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا 6000 کی 6000 ہم نے آزاد کر دی، ایک بہن کے کہنے پر۔ اور یہ بہن بھی سکی نہیں، دودھ پلانے والی اماں کی بیٹی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش کو قبول کر کے 6000 قیدی عورتوں کو آزاد فرما۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اماں حلیمہ مدینے میں آئیں بڑھاپے کی حالت میں، مدینے میں فوت ہوئی، جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، مسلمان ہوئی، آخر میں مدینے آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اماں حلیمہ مدینے آ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ مدینے سے باہر جا کر میری اماں کی اونٹنی کی مہار کو پکڑو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہیں انتظار میں، صحابہ حیران ہیں کون آ رہی ہے یا کون آ رہا ہے، اللہ کے رسول انتظار میں ہیں، دور سے اونٹنی نظر آتی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھاگ کر اونٹنی کی مہار کو پکڑا، اور جب اترنے لگی تو رحمت والے نبی نے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھا، کہا اماں میری ہتھیلیوں پہ اپنے پاؤں رکھو، میری ہتھیلیوں پہ پاؤں رکھ کے اس مدینے کی دھرتی پہ چلو، میں قیامت تک آنے والی امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ رشتے کیا ہوتے۔ آج ہم نے ماں کا رشتہ بھی بھلا دیا، باپ کا رشتہ بھی بھلا دیا، باقی رشتے تو ویسے ہی چلے گئے۔ مولانا وقت بھی آپ کا ہو گیا ہے، کو باقی 2 منٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہتھیلیاں رکھتے آ رہے ہیں، صحابہ حیران ہیں کون ہے، بٹھایا، جوتے اتارے، اپنے ہاتھوں سے
اب صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا یہ میری اماں ہے جس کا میں نے دودھ پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت کے سینٹر میں محل مل جائے؟ میں گارنٹی دیتا ہوں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے اور کہا قطع رحمی کرنے والا ہماری مجلس میں نہیں آ سکتا، اٹھ جائے. توجہ دیجیے گا میری بات پر، حدیث ہے مجموع الزوائد میں. اٹھ جائے میری مجلس سے. ایک نوجوان اٹھا، گھر گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کے فارغ ہوئے. صحابہ کرام نے اس نوجوان سے پوچھا کہاں گئے؟ کہا کہ میری خالہ سے کچھ ناراضگی تھی جسے ماسی کہا جاتا ہے. ماں نہ صحیح تو ماں جیسی تو ہے نا. اللہ کے رسول کا ارشاد سن کر بیٹھ نہیں سکا، گیا ہوں اس کو راضی کر کے پھر آ کے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو قطع رحمی کرتا ہے وہ ہماری مجلس میں نہ آیا کرے. آپ بڑے ہو، نوجوان ہو میرے دوستو، جس ملک میں رہتے ہو، دین کی آپ کو فکر ہے، تھوڑی سی اس بات پر میری توجہ دیجیے گا کہ قطع رحمی کرنے والا حضور نے فرمایا جنت میں نہیں جائے. قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. رشتہ داریوں کو جوڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق میں برکت ہوتی ہے، صحت میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے. آج ہماری بے برکتیوں کے جہاں اور اسباب ہیں بہت سارے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں کو توڑ دیا. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مدنی مسجد میں آج میرا بیان ہوگا، اگر کوئی دوست وہاں آ سکتے ہیں تو تشریف لے آئیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.